اب دیکھیں میں اسی رویے کی بات کر رہا تھا کہ یہ سیاست سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ جھوٹ بولیں، دھڑلے سے جھوٹ بولیں، دروغ گوئی کریں، حقائق کو مسخ کریں، اور جب آپ کے سامنے کوئی آئینہ دکھانے آئے تو کبھی کورم کے بہانے بھاگیں، تو کبھی فورم کے بہانے بھاگیں، تو کبھی کسی اور بہانے سے بھاگیں۔ بھاگنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ لیکن الحمدللہ ہمارے لوگوں نے بھی کورم پورا کر کے ان کو گریبان سے پکڑ کے یہاں بٹھایا ہے کہ بات سنو، بات کیے تو جواب بھی لیتے جاؤ۔ تو جناب، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آخر اس سیاست کا مقصد و محور کیا ہے، کہ نہ حکومت بنانی ہے، نہ کسی کو بنانے دینی ہے، نہ چلانی ہے، نہ چلنے دینا ہے۔ انفیکٹ یہ وہ 4 سال ہیں جس میں پاکستان معاشی دیوالیہ ہوا۔ خود ان کے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ 100% قرض بڑھا۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں جاؤں تو 50 لاکھ کروڑ نوکریوں سے لے کر جرمنی، جاپان سارا بیان کر سکتا ہوں۔ میں ساری وہ دیوانیات بیان کر سکتا ہوں جو اس ملک کے ساتھ مذاق ہوا، لیکن میں پرسائز ہوں گا۔ میں کہوں گا کہ سر جو غلط ہوا وہ کل بھی غلط تھا، جو آج غلط اگر ہو رہا ہے تو وہ آج بھی غلط ہے۔ آج سابق اسپیکر صاحب بڑی تنقید کر رہے تھے، حالانکہ وہ آخری تک بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ حقائق پر اور اچھی دلیلوں پر مولانا صاحب راضی نہیں ہوں گے، اور ان کا یہ پلان کامیاب ہوگا کہ آئین میں پارلیمنٹ کی سپرمیسی نہ آ سکے، اور یہ اس پلان میں شاید کامیاب ہوں گے۔ لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ان کے ساتھیوں کو، جو عقلی دلائل پر قائل ہوئے اور ان کا پلان ناکام ہو گیا، تو ساری جلن اس چیز کی ہے۔ افسر آتے ہیں چادر اور 4 دیواری۔ میں کہتا ہوں کہ یہ شکایت ضرور کریں، لیکن پہلے ہمیشہ یہ بات کریں کہ جی ہمارے دور میں یہ غلط ہوا تھا، آج اس دور میں یہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ اپنے دور کی کسی بات کو کنڈیم نہیں کرتے۔ اگر چادر اور 4 دیواری کی بات تھی تو آپ بتاؤ کہ یہاں ہماری MNA خواتین ڈاکٹر صوبیہ سمیت، شاہدہ رحمانی سمیت، صرف نیب کی ایک پیشی پہ اپنے پریزیڈنٹ کو ملنے گئی، 11 خواتین کو آپ نے سڑکوں پہ گھسیٹا، لاک اپ میں۔ وہ 11 خواتین آپ کا کیا کر لیتی؟ MNAs پارلیمنٹیرین۔ ہم نے اس ہاؤس میں احتجاج کیا، یہی اسپیکر جس کو بہت شرم آ رہی تھی، ابھی آپ کی کرسی پر بیٹھا تھا، اس وقت اس کو شرم نہیں آئی، بالکل بھی نہیں آئی، ایک تھوڑی سی شرم بھی نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ آپ کو اس وقت چادر 4 دیواری کا تصور نہیں تھا۔ جب عید کی رات کو میری بہن کو آپ نے جیل سے اٹھا کر رات کو 12 بجے اڈیالہ جیل میں بھیجا، چادر اور 4 دیواری آپ کو یاد نہیں آئی؟ آپ بولیں کہ ہم نے وہ غلط کیا تھا، آج یہ غلط ہو رہا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کوئی اور لوگ کروا رہے ہیں۔ یہ اور لوگوں کا کانسیپٹ لایا کون ہے میرے بھائی؟ آپ کی حاضریاں پوری کون کراتا تھا؟ آپ کے بجٹ پاس کون کرواتا تھا؟ ایک ممبر سے لوکیشن کون مانگتا تھا کہ ہاؤس میں پہنچے ہو یا نہیں پہنچے ہو؟ بولو وہ غلط تھا، بولو وہ غلط تھا، آج بھی غلط ہے۔ اپنی غلطی پہلے مانو۔ کون کہتا تھا کہ مار دوں گا، توڑ دوں گا، بند کر دوں گا؟ آج جب وہ کہتا تھا کہ یہ کر دوں گا، کسی اور نے کر دیا ہے، تو پھر رونا کس چیز کا؟ جنات کے گھر میں پتھر مت پھینکو میرے بھائی، جنات کے گھر میں پتھر مت پھینکو، بدروہیں نکلے گی تو بھاگنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ اب کہتے ہیں کہ 5 ممبر ہمارے وہ خرید دیے گئے اور ان کی وفاداریاں تبدیل کی گئیں، اور جب 15 ممبر سینٹ کے صادق سنجرانی کو ووٹ دے کر چلے گئے تو ان کے تو ضمیر کا فیصلہ تھا۔ اب ان کو دیکھو، اب یہ بات بنتی ہے۔ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ان 15 سینیٹرز کا ضمیر جاگ گیا ہے، اور آج جس کا کسی کا نشان حقہ، کسی کا نشان کرسی، جو آزاد امیدوار تھے، اگر انہوں نے ووٹ دیا، کہتے ہیں یہ لوٹے ہیں۔ اور وہ 15 سینیٹر، 15
جو سنجرانی کو ووٹ دے گئے، گیلانی صاحب کو وہاں سے ہروایا گیا، وہ ان کے ضمیر کی آواز تھی۔ پہلے کہو کہ وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے۔ اگر وہ غلط نہیں تھا تو خدا کی قسم یہ بھی غلط نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ پہلے اپنی غلطیاں مانو۔ آپ کہتے ہو کہ جناب یہ جمہوریت پہ حملہ ہوا، آپ نہیں دیکھتے کنسنسس کتنی دن چلا، آپ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ہر جماعت سے بات کی، میرے چیئرمین نے دن رات بات کی، آپ سے بھی بات کی، محنت کی، اس کے بعد ایک پارلیمنٹ کو سپرمیسی ملی جس کا آپ بھی حصہ ہو۔ اور سابق اسپیکر صاحب کو آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ اسی چیئر پر جب ایک دن میں 52 بل پاس ہو رہے تھے، یا جب میری اپنی امینڈمنٹس کو روندا جاتا تھا، میں نے اس سیٹ پر، اور میں مشتاق صاحب بیٹھے ہوئے گواہ ہیں، میں نے جا کر ان کو اس سیٹ پہ کہا تھا کہ تاریخ اس فیصلوں پہ آپ کے گلے پڑے گی، آپ کو وہ وقت بھگتنا پڑے گا کہ جب آپ کو بھاگنے اور چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آپ 5 کی بات کرتے ہو، آپ 5 کی بات کرتے ہو، ارے آپ کے تو 50 لوگ ووٹ دینے پہ راضی تھے، بچا ہی نہیں تھا کچھ پلے آپ کے۔ آپ میں تو دراڑیں اتنی ہیں، اور جو آپ اچھل کر شور کرتے ہیں، جو 2-4 لوگ، کبھی پارٹی ان کو نہیں مانتی تو کبھی پارٹی کو وہ نہیں مانتا، کبھی پارٹی کہتی ہے کہ میرے اس سے کوئی تعلق نہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہمارا سے۔ ان کے اندر تو دراڑیں اتنی ہیں کہ اتنی دراڑیں ہیں کہ 50 لوگ اور بھی ہم چاہتے تو وہ ووٹ دینے کو تیار تھے۔ لیکن جس طرح ایک قانونی نو کانفیڈنس کے ذریعے ہم نے جس طرح ایک آرٹیس پرائم منسٹر، سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹایا تھا، یہ ترمیم بھی ہم نے اسی طرح کی۔ امورل، واٹ از مورلٹی، واٹ از مورل؟ آپ جانتے کیا ہے مورل کے بارے؟ مورل ہے کیا؟ مورل یہ ہے کہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر نقلیں اتارنا، دیٹ واز مورل۔ آپ ساری رات ڈانس کروانا اور تسبیح ہاتھ میں، یہ مورل ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ نے یو ٹرن لے لیا تو کیا یو ٹرن لینا سیاست میں ضروری ہے؟ جھوٹ بولنا تو ضروری ہے، یہ مورل ہے، یہ مورل ہے۔ میں کس بات کی بات کروں؟ میں اگر شروع ہوا تو ساری رات کم پڑ جائے گی آپ کی مورلٹی پہ۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، ابھی کہتے ہیں کہ یہ غیر جمہوری حکومت ہے، اور بعد میں کیا کہا آخری میں؟ کہتا ہمیں فنڈ دے دو۔ ابھی یہ بات سنو بھائی، غیر جمہوری حکومت، جعلی حکومت، آخری میں بولا ہمیں KPK کو فنڈ دے دو۔ تو غیر جمہوری جعلی حکومت سے فنڈ کیوں مانگ رہے ہو بھائی؟ کیوں مانگ رہے ہو؟ ایک ہی سانس میں 2 باتیں کی کہ غیر جمہوری جعلی حکومت ہے، KPK کو فنڈ دے دو۔ عقل کی بات ہے یہ کوئی؟ جناب ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم نے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہا اس بینچوں سے۔ آپ کو یاد ہوگا، ان دوستوں کو یاد ہوگا کہ ان کی حکومت میں ہر دوسرے دن سندھ کے لیے گورنر راج کا نعرہ لگتا تھا، ہر ممبر کھڑا ہوتا تھا، ہم سندھ میں گورنر راج لگائیں گے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ وہ بات بھی غلط تھی، اور اگر آپ کے صوبے میں کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ بات بھی غلط ہے۔ ہم آج بھی یہ کہتے ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں، لیکن کیا آپ نے اپنی اس غلطی کو اسٹیج پر مانا ہے کہ ہم یہ گورنر راج کی جو آپ کو دھمکیاں دیتے تھے وہ غیر جمہوری؟ ہر آدمی روزانہ دھمکیاں دیتا تھا، ہم نے آج تک نہیں کہا۔ ہم ہمیشہ جمہوریت پر یقین رکھتے تھے، رکھتے ہیں اور رکھتے رہیں گے، کریں گے۔ اب آپ کی سیاست نے کسی پارٹیکولر کے لیے نہیں کہا، وہ مجھے پتا ہے کہ کوئی بھی بہانہ کر کے انہوں نے بھاگنا ہے، اور انہوں نے سچ برداشت نہیں ہوتا نا، سچ برداشت نہیں ہوتا۔ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے بھاگنا ہے، کوئی بھی بہانہ کرنا ہے، تو یہ مجھے پتا ہے۔ اب ان کی سیاست کیا رہ گئی ہے وہ مجھ سے آپ سن لیں۔ ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ اداروں پر حملے کرو، معیشت پہ حملے کرو۔ جب بھی آپ دیکھیں کوئی معیشت کی ایکٹیویٹیز ملک میں ہوتی ہے تو ان کی ہڑتال کی کار آ جاتی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک دیوالیہ ہو، خدا نہ خواستہ میرے ملک کو نقصان پہنچے، اداروں کو نقصان پہنچے۔ اور ان کا مسئلہ صرف ایک ہی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ لوگ دنوں میں ان کو بھولتے جا رہے ہیں۔ پاکستان
آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان کی لیڈرشپ بلاول بھٹو چیئرمین کی صورت میں آگے بڑھا رہی ہے اس کی لیڈرشپ اس کو لے کے. ابھی تو اس کو باندھ کے آیا تھا میں, پھر کھول دیا. یہ تو ابھی باندھ کے آیا تھا میں. تو بہرحال جناب علی اب قوم سمجھ چکی. اچھا یہ پہلے کہتے تھے ہم آئیں گے 1 ارب اس کے منہ پہ ماریں گے, 2 ارب اس کے, وہ کوئی ارب مرب نہیں بلکہ پتہ نہیں کتنے ارب جیب میں ڈال کے چلے گئے, IMF سے قرضے لے کے چلے گئے. اور یہ اب کس بنیاد پہ سیاست کر رہے ہیں کہ ہمیں کیوں موقع دو. آپ نے سارے موقع گنوا دیے, آپ نے اداروں پر حملے کر لیے, معیشت پہ حملے کر لیے, ملک کو تباہی کے دانے پہ لے آئے. آپ نے اداروں پہ 9 مئی جیسے واقعات کر لیے جو انڈیا نہیں کر سکا. اب آپ کے پاس کوئی جواز نہیں سیاست کا, کوئی جواز نہیں سیاست کا. لہذا اب آپ میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں. اب آپ کے اندر ہی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جن کو پاکستان عزیز ہے, پاکستان کی پارلیمان عزیز ہے. لہذا جو اندر ہے اس کو اندر رہنے دو, اور جو باہر ہے اس طرح بس اوپر ہاتھ کھڑے کر کے اسی طرح چلتے رہو. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. یہ قادر پٹیل صاحب, اگر یہ رات بھر ڈانس کا جو لفظ ہے وہ اگر آپ نے کہا ہے, جو کہ اگر آپ نے کہا ہے تو اس کو ہم ایکسپنج کرتے ہیں, ڈانس کے لفظ کو ایکسپنج کرتے ہیں. بس ہو گیا نا, بس اب شاہ صاحب بول رہے ہیں, خورشید احمد شاہ صاحب.